ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. خواتین و حضرات، آپ سن رہے ہیں قبر کا عذاب اور اس کی نعمتیں، پارٹ نمبر 8. آپ سب نے سنا پچھلے درسوں کے اندر کہ کافروں کو، مشرکوں کو، منافقوں کو قبر کے اندر بہت سخت، دردناک اور خوفناک عذاب دیا جاتا ہے. لیکن وہیں پر کچھ گنہگار، خطا کار مسلمانوں کو بھی قبر کے اندر عذاب دیا جاتا ہے. یہ بات بھی کئی حدیثوں سے ثابت ہے. اور کچھ گناہ تو ایسے ہیں کہ اس گناہ کا نام لے کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اس گناہ کی وجہ سے قبر کے اندر مسلمان کو عذاب دیا جاتا ہے. ان گناہوں میں سے کچھ کا ذکر پچھلے درس میں ہو چکا ہے. مثلا جھوٹ بولنا، تو جھوٹ بولنے والوں کو بھی قبر کے اندر عذاب دیا جاتا ہے. اسی طرح زناکار، بدکار، مرد ہوئی عورت، اس کو بھی بہت سخت ننگا کر چکو آگ کی بھٹی میں، سلگتے اور بھڑکتے ہوئے آگ کے اندر ایسے زناکار عورت اور مردوں کو ڈال دیا جاتا ہے. سود کھانے والوں کو بھی عذاب دیا جاتا ہے. تو اس کا ذکر ہوا. آج کے درس میں بھی ہم انہی گناہوں کا ذکر کریں گے جس کی وجہ سے قبر کے اندر عذاب دیا جاتا ہے. تو اس میں سے ایک یہ بھی ہے چغل خوری کرنا. چغل خوری کرنے والے شخص کو بھی قبر کے اندر عذاب دیا جاتا ہے. چغل خوری کیا آپ کو پتا ہے؟ یعنی ادھر کی بات ادھر پہنچانا، ادھر کی بات ادھر پہنچانا، تاکہ دونوں میں جھگڑے ہو جائیں، لڑائیاں ہو، دنگا فساد ہو، دشمنی ہو، عداوت ہو، بغض کینہ بنے، بغض کینہ بھڑکے پھیلے لوگوں کے اندر. اس کو کہتے ہیں چغل خوری کرنا. آپ جا کے کسی کو کہیں کہ ارے فلاں نے آپ کے بارے میں تو یہ کہا، وہ تو آپ کے بارے میں یہ کہہ رہی تھی. کوئی عورت کہے یا کوئی مرد کہے، یہ کام ساس کرے یا بہو کرے، شوہر کرے یا بیوی کرے، بیٹا کرے، پڑوسن کرے، رشتے دار کرے، دوست کرے، جو بھی ہو، کوئی بھی مرد یا عورت چغل خوری کرتا ہے یا چغل خوری کرتی ہے. ادھر کی بات ادھر پہنچاتی ہے اور ادھر کی بات ادھر پہنچاتی ہے، تاکہ لڑائی ہو، دشمنی ہو، کینہ کپٹ ہو، فتنہ فساد کے لیے، لڑانے کے لیے. تو اس کو چغل خوری کرتے ہیں. اور ایسے لوگوں کو قبر کے اندر بھی سخت عذاب ہے. اور اسی طرح جو لوگ پیشاب کے چھینچے سے نہیں بچتے، اپنے آپ کو بچا کے نہیں رکھتے ہیں، تو اس وجہ سے بھی قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے. دلیل صحیح بخاری حدیث نمبر 216. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر 2 قبر کے پاس سے ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 2 لوگوں کو قبر کے اندر عذاب دیا جا رہا ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ ان میں سے ایک ایسا شخص تھا جو چغل خوری کرتا تھا، فکان یسعى بالنمیمة واما الاخر فکان لا یستنزع من بوله. ایک آدمی دنیا میں چغل خوری کرتا تھا، چغلی کرتا تھا یا چغلی کرتی تھی، تو اس کے سے عذاب ہو رہا ہے. اور دوسرا شخص پیشاب کے چھینچوں سے نہیں بچتا تھا، پیشاب سے نہیں بچتا تھا، پیشاب کر رہا ہے، اس کے جسم پر آ رہا ہے، کپڑوں پر آ رہا ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے. تو اس وجہ سے ان دونوں کو قبر کے اندر عذاب دیا جا رہا ہے. اللہ اکبر. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 لکڑی توڑ کر جو ٹہنی تھی دونوں قبر کے اوپر لگا دیا، گاڑ دیا. اور آپ نے فرمایا کہ جب تک یہ دونوں ٹہنیاں یعنی لکڑیاں، اسٹکس کچی ہیں، ہری ہیں، امید ہے کہ ان دونوں کے عذاب میں کمی کر دی جائے گی. یہ پوری بات ہے جس کے اندر ہے. لیکن یہ کام اب ہم نہیں کر سکتے کہ بانس یا لکڑی ہری جا کر کے ہم لگا دیں کسی قبر تاکہ عذاب کم ہو جائے. یہ نہیں، یہ ہم نہیں کر سکتے. وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اور یہ ہم سب کے لیے صحیح نہیں ہے. اگر یہ کام صحیح ہوتا تو صحابہ کرام، بات کرنے والے تابعین، محدثین علماء کرام یہ کام کیے ہوتے. لیکن بعد میں کہیں ایسا نہیں کیا گیا. یہ کام صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا. اسی طرح انسان جب پیشاب سے نہیں بچتا ہے، پیشاب کے چھینچوں سے، کہ پیشاب آ رہا ہے انسان کی باڈی کے اوپر، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. تو ایک اور حدیث سنی اس تعلق سے، اکثر عذاب القبر من البول. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عذاب قبر زیادہ تر
پیشاب سے نہ بچنے کی وجہ سے ہوتا ہے. یعنی زیادہ تر قبر کے اندر عذاب پیشاب کی وجہ سے دیا جائے گا ان لوگوں کو جو دنیا میں پیشاب سے نہیں بچتے تھے. پیشاب کا چھینٹا آ رہا ہے, پیشاب باڈی پر جسم پر لگ رہا ہے, انسان دھو نہیں رہا ہے, صفائی کا خیال نہیں رکھ رہا ہے, تو اس کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو قبر کے اندر عذاب دیا جاتا ہے. اللہ اکبر. لہٰذا انسان جب پیشاب کے لیے جائے تو پورا بچا اپنے آپ کو, چھینٹا پیر پا جائے جسم پہ دھو لے, اس کو کپڑے والے دھو لے یا کپڑا چینج کر لے. چھینٹا آ رہا ہے کہ نہیں ایسی جگہ پر بیٹھے کہ چھینٹا اس کے اوپر نہ آئے, ورنہ یاد رکھے کہ قبر کے اندر عذاب دیا جاتا ہے اس وجہ سے بھی. اسی طرح ایک اور بھی گناہ ہے جو انسان غرور اور گھمنڈ کے ساتھ کپڑے کو گھسیٹتا ہوا انسان چلتا ہے, اس کی وجہ سے بھی عذاب ہوتا ہے. دلیل سے بخاری حدیث نمبر 5790. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث کے راوی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بینما رجل یجر ازارہ اذ خسف به فهو يتجلل في الارض الى يوم القیامہ. کہ ایک شخص غرور یعنی تکبر میں اپنا تہمت یعنی پینٹ, شلوار, ازار جو بھی انسان پہنتا ہے اس کو گھسیٹتا ہوا چل رہا تھا. اچانک اسے زمین میں دھسا دیا گیا اور وہ اسی طرح قیامت تک زمین میں دھستا رہے گا. اللہ اکبر. جو غرور اور گھمنڈ کرنے والوں کو بھی قبر کے اندر اس خطرناک طرح سے عذاب دیا جاتا ہے. اسی طرح فتح خیبر کے موقع پر ایک شخص نے ایک چادر لے لی تھی مال غنیمت کے تقسیم سے پہلے. کیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ دیکھیے صحیح بخاری حدیث نمبر 4234. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کے بارے میں جس نے مال غنیمت تقسیم ہونے سے پہلے ایک چادر لے لی تھی. مال غنیمت کس کو کہتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ میدان جنگ میں دشمن کافروں سے لڑتے ہوئے مسلمانوں کو جو مال حاصل ہوتا ہے اس کو مال غنیمت کہتے ہیں. تو اس کو بانٹنے سے پہلے, تقسیم ہونے سے پہلے شخص نے چادر لے لی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لتشتعل علیہ نارا, ان کے اوپر آگ بھڑک رہی ہے. اللہ اکبر. اب سوچئے کہ وہ بھی تھے, ان کا بھی اس میں حصہ ہوتا. کیوں آگ بھڑک رہی ہے؟ کیونکہ تقسیم ہونے سے پہلے انہوں نے لے لیے. تو اب بتائیے ہم میں سے جو لوگ پارٹنر میں بزنس کرتے ہیں وہ اگر پارٹنر کو بتائے بغیر کوئی پیسہ رکھ لے, خرچ کر دے, کھا لے, پی لے, کسی کو دے دے, کتنا بڑا گناہ ہوگا. وہ لوگ جو کسی کا مال ہڑپ کر لیتے ہیں کتنا بڑا گناہ ہوگا. وہ لوگ جو زمین ہڑپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کتنا بڑا گناہ ہوگا. وہ لوگ کسی کی امانت میں خیانت کر لیتے ہیں, یتیموں کا مال کھا لیتے ہیں, مال غبن کر لیتے ہیں, کتنا بڑا گناہ ہوگا. اللہ اکبر. کسی کا قرض لے کے جھوٹ بولتے ہیں, کہتے کہ ہم نے لیا ہی نہیں, کتنا بڑا گناہ ہوگا. کتنا سخت عذاب دیا جائے گا. ایک ایک پیسے کا حساب اللہ لیتا ہے. کوئی بھی چیز کسی کو چرا لے, مال ہڑپ پر جائے, زمین ہو, پیسے ہو, کچھ بھی ہو, اللہ تعالیٰ کی چیز کا حساب لیتا ہے. اسی طرح اگر کوئی انسان قرض لے کر کے مر جائے, ادا نہ کرے, تو اس قرض کی وجہ سے بھی قبر کے اندر عذاب دیا جاتا ہے. حدیث نفس المؤمن معلقۃ ما كان علیہ دین. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کی روح, اس کی جان لٹکی ہوئی ہوتی ہے اس وقت تک جب تک کہ اس کے اوپر قرض یعنی لون, دین, قرض باقی ہے. دوسری حدیث کے اندر اس طرح سے ہے لا تزال نفس المؤمن معلقۃ بدین حتى يقضى عنه, کہ مسلمانوں کی, مومنوں کی روحیں لٹکی رہتی ہے اس کے قرض کی وجہ سے یہاں تک کہ اس کی طرف سے ادا کر دیا جائے. تو جو انسان قرض لے کر کے مر جاتا ہے, ادا نہیں کرتا ہے, ایسے لوگوں کو قبر کے اندر عذاب دیا جاتا ہے اور اس کی روح لٹکی رہتی ہے. ایک حدیث میں تو یہاں تک ہے کہ ایک مسلمان جو قرض لے کے مرا ہو, بہت نیک ہے, جنت میں داخل نہیں ہو پاتا ہے, جنت کے گیٹ پر اس کو روک لیا جاتا ہے کیونکہ اس نے قرض لیا ہے. اللہ اکبر. یا تو جس نے قرض دیا تھا وہ معاف کر دیا تب اللہ معاف کرے گا, یا پھر اس کے گھر والے اس کی طرف سے اگر ادا کر دیں تو پھر اللہ معاف کر دے گا. لیکن گھر والے بھی ادا نہیں کیے, جس نے پیسے دیے وہ بھی معاف نہیں کر رہا, تو وہ انسان لٹکا رہے گا. اللہ اکبر. ایک اور حدیث سنیے, سنن ابی داؤد حدیث نمبر 3343, سنن نسائی حدیث نمبر 1962. جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جنازہ لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا هل علیہ دین, کیا اس کے اوپر قرض ہے؟ قلنا نعم, نے کہا کہ ہاں اس کے اوپر تو ہے. پھر آپ نے فرمایا صلوا علی صاحب, ٹھیک ہے تب تم لوگ ہی نماز پڑھو, یعنی جو قرض باقی میں ہی پڑھوں گا,
تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ پہلے پوچھتے تھے کیا اس کے اوپر قرض باقی ہے، کسی کا اس نے قرضہ لیا تھا؟ تو جب کہا کہ ہاں قرض باقی ہے تو آپ جانے لگے. تو ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا قرضہ میں ادا کر دوں گا، میں ذمہ داری اس کی لیتا ہوں. تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھا تھا. یہ حدیث سنن ابی داؤد کے اندر ہے. مسند امام احمد کے اندر یہ الفاظ زیادہ ہیں کہ جب یہ معاملہ ہو گیا دفن کا تو کل ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ تم نے ذمہ داری لی تھی، کیا تم نے قرض ادا کر دیا؟ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو کل کا ہی معاملہ، کری تو دفن کیا ہم نے، پرسوں ملاقات ہوئی، اس کے ایک دن اور بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم نے قرض ادا کر دیا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں نے قرض ادا کر دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الآن بردت علیہ جلدہ، اب ان کی جلد یعنی ان کا چمڑا جسم کا اسکن اب ٹھنڈا ہوا. یا اس کو اس طرح پڑھ سکتے ہیں الآن بردت علیہ جلدہ، اب تم نے ان کے چمڑے کو جسم کے ٹھنڈا کر دیا. یعنی کہ اگر تم نہیں ادا کرتے تو اس کو عذاب دیا جاتا، آگ میں جلایا جاتا، اب تم نے ادا کر دیا تو گویا کہ اس کو ٹھنڈا کر دیا، اس کے جسم کو آگ میں جلنے سے انسان بچ گیا. حدیث کے اندر صاف طور پہ موجود ہے کہ ان کے اوپر قرض کوئی 1,00,000-2,00,000 نہیں تھا، کوئی زمین 10 ایکڑ 50 ایکڑ نہیں تھی. کتنا تھا؟ دیناران، صرف 2 دینار تھے، بس صرف 2 دینار تھے. اس کی وجہ سے یہ معاملہ تھا کہ ان کو قبر کے اندر جلایا جاتا، لیکن ادا کر دیا گیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا. تو اب جو لوگ قرض لے کے مر جاتے ہیں، قرض ادا نہیں کرتے ہیں یا ٹال مٹول کرتے ہیں، کسی کا پیسہ باقی رکھتے ہیں، تو بتائیں کتنا خطرناک معاملہ ہوگا اور قبر کے اندر کتنا سخت اس کے اوپر عذاب ہونے والا ہے. تو قرض کا معاملہ بہت خطرناک ہے. انسان کبھی بھی اپنے پاس قرض باقی نہ رکھے. کسی کا قرض لیا ہو تو گھر والوں کو وصیت کر دے، نصیحت کر دے، بتا دے، اپنی ڈائری میں لکھ کر کے رکھے کہ ہم نے اس سے قرض لیا، کتنا لیا لکھ دیں، تاکہ اچانک اگر انتقال بھی ہو جائے تو گھر والوں کو پتا ہو کہ آپ نے کس سے اور کتنا قرض لیا ہے. کیونکہ اگرچہ آپ نیک ہے، دیندار ہے، نمازی ہے، تہجد گزار ہے، وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن قرض آپ نے لیا کسی کا تو معافی نہیں ہوگی، قبر کے اندر عذاب دیا جائے گا. اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے اور ہر طرح کے گناہ سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.